بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زوجہ اطہر ہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ازواج مطہرات کی شان میں قرآن پاک نے ایک آیت نازل کر کے ان کی عظمت و توقیر کو مزید بلند کر دیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ زمانے کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ ان سے منفرد ہیں، ممتاز ہیں اور عالی مرتبت ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو امہات المؤمنین اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات میں سب سے بلند مقام اگر کسی کو ملا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا علمی مقام عطا کیا تھا۔ آپ سے قریباً 8,000 صحابہ کرام اور صحابیات نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ آپ سے دین سیکھا ہے، آپ سے تفسیر سیکھی ہے، آپ سے اخلاق سیکھے ہیں، آپ سے معاملات سیکھے ہیں، یعنی تقریباً 8,000 صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے، اور دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کی وساطت سے امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو منتقل ہوا، اور آپ سے احادیث جو مروی ہیں ان کی تعداد تقریباً 2210 ہے، یعنی 2210 روایات قریباً آپ سے منقول ہیں۔ آپ علمی حوالے سے بڑی مثقت تھیں، آپ عرب کی تاریخ پہ دسترس رکھتی تھی، ادب پہ کمال حاصل تھا، آپ علم الانساب کی ماہر تھیں، یعنی اگر ان کے سامنے کسی کا نام لیا جاتا تو اس کا پورا نسب آن کی آن میں بیان کر دیا کرتی تھی۔ آپ کو شاعری سے بہت لگاؤ تھا، آپ طب پہ مہارت رکھتی تھی، گویا علمی حوالے سے بہت دسترس رکھنے والی خاتون تھی۔ یہ خالی علمی بات رہی نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زہد و ورع سے بھی نوازا تھا۔ آپ شب زندہ دار تھی، راتوں کو اٹھ کر رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والی تھی، اس مالک لا یزل کے سامنے راتوں کو کھڑے ہو کر مناجات کرنے والی تھی، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنے والی تھی، اور آپ کا ایک کمال یہ تھا کہ اکثر روزے سے رہتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سخاوت و فیاضی جیسی نعمت عظمیٰ بھی عطا کی تھی۔ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی تھی۔ کتب احادیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں سے 1,000 دینار یا درہم آپ کے پاس آئے، آپ نے خادمہ کے سامنے رکھے اور حکم دیا کہ جاؤ اس کو تقسیم کر دو۔ خادمہ نے سارے کے سارے تقسیم کر دیے، اور جب بوقت افطاری آپ نے پوچھا کہ کھانے کو کیا ہے، کہا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے کھجور کا ایک دانہ تک نہیں ہے، تو آپ نے صبر و شکر کے ساتھ سادہ پانی سے روزہ افطار کر لیا۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں میں مجھے فضیلت بخشی ہے کہ میرے ماں باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھے سلام پہنچایا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر اقدس میری گود میں تھا، اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے عائشہ کو
دیگر تمام خواتین پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر۔ سرید کہتے ہیں شوربے میں روٹی بھگو دینا اور پھر اس کو کچھ دیر بھگو کے کھا لینا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں سے یہ ایک غذا تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔